اے ابلیس ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ کس کو؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے پیدا کیا اپنے دو ہاتھوں سے۔ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تھا تو عالین میں سے، اپنے آپ کو بڑا بنانے والوں میں سے۔ العالین علو، اپنی برتری، اپنی بلندی کا تم کو زعم ہے؟ تمہیں کس چیز نے روکا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ یا تو تھا عالین میں سے، اونچے لوگوں میں سے، اپنی اونچائی کا، اپنے بڑا ہونے کا زعم تیرے اندر؟ اب اس کا جواب سنو۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں۔ یہ دیکھو، یہ دوسری معصیت ہے، نفس کے مقابلے میں عقل کی بات کرنا۔ نفس کیا ہے؟ سجدہ کرو آدم کو، اللہ کا امر ہے، یہ قبول کر لو۔ ملائکہ نے قبول کیا۔ اللہ کی کتنی بہترین مخلوق ہے، کتنی اس کی تعریف اور توصیف ہے، تم نے انکار کیا۔ انکار کی وجہ کیا؟ تم نے نفس کے مقابلے میں عقل کو پیش کیا، قیاس کو پیش کیا۔ وہ قیاس کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ مٹی نیچے ہوتی، آگ اوپر ہوتی۔ یہ ابلیس کا قیاس نص صحیح کے مقابلے میں، دلیل کے مقابلے میں، حالانکہ قیاس بھی بے عقلی پر قائم ہے۔ جو فائدہ مٹی کا ہے، زمین کا ہے، وہ فوائد آگ میں ہے۔ آگ کا کام جلا دینا، ایک چیز کو ختم کر دینا۔ مٹی تو انسانیت کی حیات کی بنیاد ہے، پودے، اناج پیدا کرنا، فصلیں پیدا کرنا، پھل پیدا کرنا، جو ایک دنیا کی حیات کے اسباب ہیں، اس میں بنیادی کردار مٹی کا۔ تو قیاس بھی نہیں کرنا آیا اس کو، قیاس بھی باطل ہے۔ صرف اس بات کا خیال کیا اس نے، آگ اوپر ہوتی، مٹی نیچے ہوتی۔ اس بنا پر اپنے تفوق کا اس کو ظن تھا کہ میں اوپر ہوں، یہ نیچے ہے، میں سجدہ کیسے کروں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ نفس کے مقابلے میں جب بھی عقل کی بات کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹا سوار ہو جا کشتی میں، بچاؤ کشتی میں، سواری پر ہے، یہ نفس ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ عقل کی بات کی نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ ہیں، پانی وہاں کیسے پہنچ پائے گا؟ اور پھر غرق ہوا، پانی پہنچ گیا، غرق ہو گیا۔ بربادی ہے یہ۔ جب بھی دلیل کے مقابلے میں عقل کی بات کرو گے، ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ تو پھر دنیا کی ہلاکتیں، پھر آخرت کا عذاب علیم کیسے برداشت کرو گے؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، بے شک تو رجیم، دھتکارا ہوا، مردود ہے تو، کہ تو نے تکبر کیا، سجدے سے انکار کیا، اور اس انکار کی توجیہ کیا کی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ نفس کے مقابلے میں قیاس پیش کیا، اپنی عقل کی بات کی۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ کہاں سے نکل جاؤ؟ آسمانوں سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، ملائکہ کی جماعت سے نکل جاؤ۔ تمہارا شمار ہم نے ملائکہ میں کیا، اس ذکر و اذکار اور عبادت کی کثرت کو دیکھ کر۔ لیکن نہیں، یہ کثرت جو ہے یہ صداقت کی دلیل نہیں، جب تک علم صحیح نہ ہو۔ اور علم صحیح کیا ہے؟ نفس کو مانو، دلیل کو مانو۔ نفس اور دلیل کے مقابلے میں جب بھی اپنی عقل کو پیش کرو گے، اپنے قیاس کو پیش کرو گے، تو یہ بربادی ہوگی۔ پھر عبادتیں، ذکر و اذکار سب بیکار۔ نکل جاؤ ملائکہ کی جماعت سے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن تک تو ملعون ہے۔ لعنت کا معنی ہے کہ الطرد من الرحمہ، رحمت سے دھتکار دیا گیا۔ کس کی رحمت سے؟ وہ ذات جو رحمان ہے، رحیم ہے، بلکہ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے ملعون ہے۔